ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بید خوب جانتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو حسن سبحانی کا سلام پہنچے۔ آج میں اپنی معیشت کے بارے میں بات کروں گا۔ میں آپ کو آج بتاؤں گا ہماری معیشت کیسے کھڑی ہو سکتی ہے، کس طرح کھڑی ہو سکتی ہے۔ پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیے۔ آپ نے ابھی یہ ویڈیو دیکھی ہے۔ دیکھنے والوں کی اکثریت میری اس بات سے اتفاق کرے گی کہ پاکستان اور بطور قوم ہم بالکل ایسی ہی صورتحال کا شکار ہیں۔ ہم کئی دہائیوں سے ایسے ہی لولے لنگڑے بنے ہوئے ہیں۔ رینگ رینگ کر چلنا، کشکول اٹھائے پھرنا، شاید ہم نے وتیرہ بنا لیا ہے۔ مانگنا کتنا آسان ہو گیا ہے ہمارے حکمرانوں کے لیے، یا پھر ان کو عادت پڑ چکی ہے۔ آخر کب تک ہم دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلاتے رہیں گے؟ میں برملا کہتا ہوں، جیسا ویڈیو میں اس نام نہاد معذور بیکاری کے ساتھ جو ہوا ہے، اگر ہم نے اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا ہے تو ہمارے ساتھ بھی یہی کچھ ہونا چاہیے۔ جو کچھ آپ نے ویڈیو میں دیکھا، یہی کچھ ہونا چاہیے۔ کاش ہمارے کشکول میں امداد اور قرض ڈالنے کی بجائے کوئی یہ کشکول ہم سے چھین لے، ہمارے آگے سے اٹھا کر لے جائے، بھاگ جائے ہمارے آگے سے لے کے۔ یقین جانیے، میں دعوے سے کہتا ہوں، پاکستان اور بطور قوم ہمارے اندر بھی دوڑنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ جیسے وہ ٹرین بھاگتی ہے نا، پھر ہم اس طرح بھاگیں گے، جیسا آپ نے ویڈیو میں دیکھا ہے۔ ہم کسی دوست رشتہ دار سے قرض لے لیں تو ہمیں اس کی چاپلوسی کرنا پڑتی ہے۔ بالکل یہ سچی بات ہے، چاپلوسی کرنا پڑتی ہے، اس کی ہر بات پہ جی کرنا پڑتا ہے۔ جب عالمی ادارے اور کچھ دوست ممالک ہمیں قرض دیتے ہیں تو کیا ان کی کوئی توقعات نہیں ہو سکتی؟ بتائیے۔ وہ تو پھر اپنی منوائیں گے۔ ہم IMF کو برا بلا کہتے ہیں۔ اچھا، مجھے ایک بات بتائیں، ہم اگر کسی رشتہ دار سے 1 لاکھ روپیہ ادھار لیں تو وہ پہلے یہ دیکھتا ہے ہم اسے قرض واپس بھی کر سکیں گے یا نہیں۔ ہمارے پاس اتنے اثاثے ہیں، IMF بھی ہمیں اربوں ڈالر دیتا ہے جناب، اربوں ڈالر۔ اسے تو بتانا پڑے گا ہم کہاں سے آمدن یا وصولی کر کے آپ کے قرض واپس کریں گے۔ دسو نا کہ ایسی قرض کیویں واپس کریں گے؟ ہاتھ تو ہم پھیلا لیتے ہیں، اسے واپس کیسے کرنا بتائیں ان کو، جس کی ہمیں عادت ہی نہیں ہے۔ خیر، بات طویل ہوگی۔ خدارا حکمرانوں، پالیسی سازوں سے درخواست ہے، پاکستان کی کشکول سے جان چھڑا دیں۔ پاکستان کی مٹی بڑی زرخیز ہے، برآمدات بڑھانے پر توجہ مرکوز کی جائے۔ لاکھوں ایکڑ اراضی بیکار اور بنجر پڑی ہوئی ہے۔ آپ اپنے ارد گرد دیکھ لیں، نکلیں باہر، بنجر پڑی ہوئی ہے۔ اسے غریب کسانوں اور حاریوں میں تقسیم کریں، کیوں نہیں کرتے؟ کریں تقسیم۔ نوجوانوں کا روایتی تعلیم سے پیچھا چھڑائیں، انہیں وہ پڑھائیں جو دنیا میں پڑھایا جا رہا ہے، جو 30 سال پہلے 40 سال پہلے ہم نے پڑھا تھا، آج بھی بچوں کو وہی پڑھایا جا رہا ہے۔ انہیں IT پڑھائیں جناب، انہیں وہ پڑھائیں جو دنیا پڑھا رہی ہے۔ دنیا میں جو علوم پڑھائے جا رہے ہیں وہ پڑھائیں ان کو۔ ہمارے بچے تو ان علوم سے واقف ہی نہیں ہیں۔ ہمارے بچے نہ تو دین کو صحیح سمجھ سکے، نہ دنیا کو صحیح سمجھ سکے، نہ دین صحیح سمجھ پا رہے ہیں، نہ دنیا صحیح سمجھ پا رہے ہیں۔ ہمارے حکمران اپنے آنے والی نسلوں کو یہ ضرور بتا رہے ہیں کہ کشکول اٹھائے کیسے مانگنا ہے، لوگوں کے آگے ہاتھ کس طرح پھیلانا ہے، یہ ہمارے حکمران بتا رہے ہیں۔ آخر میں ایک بات کہوں گا اپنے حکمرانوں اور پالیسی سازوں سے، بات کڑوی ضرور ہے۔ قرض ایک لعنت ہے، اسے لینا آسان ہے جناب،
اور اتارنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل۔ دیکھنے اور سننے والوں کا بہت شکریہ۔